السلام علیکم جی میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا میزبان شیخ مظفر حسین۔ تو ساتھیوں، کافی عرصے سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پر اور مختلف موضوعات پر، بہت پسند کر رہے ہیں، بہت تھینکس، شکریہ۔ لیکن آج میں آپ کو خبر غم، جو میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، غم کی خبر دے رہا ہوں۔ اس دور کی ایک مشہور ہستی، روحانی اسکالر، عالمی سطح پر جن کا انعام ہے، بہت ذرا نام ہے ان کا عالمی سطح پر، اور لگ بھگ 60 کی دہائی سے وہ انسانیت کی خدمت بے لوث اور بغیر کسی مذہب اور فرقے کے سبھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، سلسلہ عظیمیہ والے، خانوادہ سلسلہ عظیمیہ۔ وہ کل 21 فروری کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ راہ حق ہے، سبھی نے جانا ہے، ان کا اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا یہ تو ایک قدرتی امر ہے، لیکن جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان سے ان کے مریدین ہیں، وہ جانتے ہیں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ اور وہ دکھی لوگ جو اپنے دکھ درد کے لیے بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کے پاس جاتے تھے اور ان کے اللہ کے فضل سے داد رسی کرتے تھے، آج وہ کافی پریشان ہیں۔ آج ان کا جنازہ ہے، آج 22 فروری 2025 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر کراچی سندھ میں آج ان کا نماز جنازہ ہے۔ کافی سارے عاشقین وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آپ پہلے بھی سنا ہوگا، جانتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کا فضل ہوتے ہیں جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے بہت سارے ہیں جو وبائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلات دور کر دیتا ہے۔ تو بابا جی کا جانا، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سارا خلا بن گیا ہے جو شاید ہی کبھی پورا ہو سکے۔ میرے بابا جی تھے، میرے مرشد تھے، میرے مرشد ہیں میرے بابا جی، اور ایک بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والے وہ شخصیت، اور بہت مسکراتا ہوا ایک خوبصورت چہرہ، اور بہت ہی شفیق و مہربان۔ میری کافی ملاقاتیں رہی ہیں ان سے، میں کافی بار شرف ملاقات مجھے حاصل ہوا۔ میں جب بھی ملا ہوں ایسے لگتا تھا کہ جو ان کے پاس جا کر تمام طرح کے دکھ، پریشانیاں، غم ہٹ جاتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے۔ اتنا ان کا محبت بھرا اور شفیق سایہ۔ تو آج ان کا دور ہو جانا پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، کافی اداس ہیں، پریشان ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بابا جی کی جب کتاب مراقبہ کی رونمائی تھی تو لاہور میں ہوئی، اس وقت حنیف رامے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، تو پنجاب اسمبلی میں ہی رونمائی ہوئی کتاب مراقبہ کی جو بابا جی کی لکھی ہوئی تھی۔ تو حنیف رامے بھی اس کے مہمان خصوصی تھے۔ تو اس طرح سے بابا جی کا شمار ایک بہت بڑے اہل دانشور روحانی اسکالر میں ہوتا ہے۔ آج ان کا چلے جانا جو ہے یہ برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت سے باہر ہے آپ کا چلے جانا، لیکن راہ حق ہے۔ تو پیارے بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ایک حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی حیثیتیں عطا کی ہیں، روحانیت میں بھی، طب میں، اور نفسیاتی علاج میں بھی، ذہنی علاج، جسمانی علاج میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبور حاصل عطا کیا ہوا تھا۔ آپ جو یہ روحانی علاج کے ساتھ کلر تھراپی ہے، رنگ روشنی سے علاج، اس کے بھی آپ، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ موجد ہیں۔
آپ کے مرشد کریم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت محمد عظیم برقیہ، آپ کی زیر سایہ زیر نگرانی آپ نے بہت سارے علوم پر عبور حاصل کیا۔ روحانیت میں تو آپ کا مقام ہے کہ آپ ولی کامل ہیں، لیکن جو یہ مختلف طریقے کے ساتھ وہ علاج کرتے تھے، اسی طرح ان کے بیٹے ماشاءاللہ ڈاکٹر وقار یوسف ضیمی صاحب، وہ بھی کافی ماہر ہیں، کافی سارا عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، سبھی ان کے بیٹے ہیں جو ان کے مریدین ہیں، سبھی کو سکھایا ہے، لیکن جو ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر وقار یوسف ضیمی صاحب، ان کو بھی بہت سارا اللہ تعالیٰ نے عبور حاصل کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا بابا جی کے فیض کا، لیکن بابا جی کا نہ ہونا، جو پہلے کراچی جاتے تھے بابا جی سے ملتے تھے، کوئی پریشانیاں ہوتی تھیں، ساتھ ڈھیر پریشانیاں کا گڈڑی باندھ کر لے کر جاتے تھے، تو بابا جی ان کو دور کر دیتے تھے۔ آج ان کے لیے بابا جی کا چہرہ نظر نہ آنا، یہ تو عاشق ہی جانتے ہیں کہ جب ان کا محبوب سامنے نہ ہو، لیکن فیض بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور تمام جو طریقہ ہے علاج ہیں وہ بھی چلتا رہیں گے مرکزی مراقبہ حال کے ساتھ پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مراقبہ حال قائم ہیں، ان کے محبت کرنے والے جو ان کے رنگے ہوئے ہیں، جو بابا جی خواجہ شمس الدین ضیمی صاحب کے زیر سایہ جن کو رنگ چڑھا ہوا ہے بابا جی ضیمی والا، وہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے۔ لیکن ابھی بابا جی کا جو جانا ہے وہ کافی صدمے سے دو چار کر گیا ہے، تو ابھی 2 بجے لگ بھگ عصر کی ظہر کی نماز کے بعد کراچی سندھ میں ان کا جنازہ ہے۔ تو پھر میں حاضر ہوتا ہوں، شیخ مظفر کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے غم کے دن ہے، سو کے دن ہے، یہ میرے لیے بھی میری برداشت سے باہر ہے کہ بابا جی کے اس طرح سے چلے جانا، مطلب راہ حق ہے، سبھی نے آخر ایک دن جانا ہے، لیکن یادیں اچھی چھوڑ کے جانا چاہیے۔ لیکن جو یادیں بابا جی چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی خوشبوئیں تا قیامت آتی رہیں گی ان کی یادوں کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ضیمی صاحب، جن کو میں بابا جی کہتا ہوں، ان کے تمام مریدین ابا جی کہتے ہیں، وہ بے شک روحانی باپ ہیں، تو لیکن میں انہیں شروع سے ہی، یہ تقریباً 1993 کی بات ہے، میں انہیں بابا جی کہتا ہوں، تو ان کی جو یادوں کی خوشبوئیں ہیں اور ان کے جو یہ پودے لگائے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ مزید پھلے پھولیں گے۔ شیخ مظفر کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوتا رہوں گا اس موضوع پر۔ السلام علیکم جی ناظرین، میرے ساتھ میرا بیٹا ہے فیضان علی، یہ بھی بابا جی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ جی، بابا جی کے جانے سے ہمارے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے اور ہمیں دکھ ہے بہت۔ بابا جی سے ہم مل تو نہیں سکے، یہ ہمیں پچھتاوا رہے گا، اور اگر مل جاتے تو کیا کیا ہمیں روز مل جاتے اگر ہم بابا جی سے ملتے، پر ہمیں بہت دکھ ہے ہم بابا جی سے نہیں مل سکے۔ بابا جی کا جو محبت پر سایہ ہے وہ تو فیض وہ تو ہمارے ساتھ سدا رہے گا، وہ ہمیں نگاہ میں رکھیں گے اپنی، اور ہماری ہر موڑ پر مدد کریں گے بابا جی، یہ ہمیں یقین ہے۔ اور فیض تو ویسے بھی ان کا چلتا رہے گا نا، بابا جی کا فیض تو جو ہے تا قیامت چلتا رہے گا۔ اور وہ بالکل آپ بھی امیدوار ہیں، جو چھوٹا مہربان علی وہ بھی نہیں جا سکا، اور چھوٹی بچے بھی نہیں جا سکے، میری وائف بھی نہیں جا سکی، تو ان کو صدمہ تو ہے۔ یہ کل کہہ رہا تھا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ ابا جی ہم تو ایک بار بھی نہیں مل سکے بابا جی سے، تو ان کے جانے سے کافی ساری کمیاں ہو گئی ہیں، لیکن رائے حق ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میرا بھائی بھی موجود ہے، وہ بھی بابا جی کے بارے میں اظہار عقیدت کرنا چاہتا ہے۔ جی بالکل، میرا نام شیخ صغیر حسین عظیمی ہے، اور بات ایسے ہے کہ بابا جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا اور ہے، وہ بہت کم لوگوں کو ملا ہے، اور ان کے جانے سے صرف پاکستان کو ہی نہیں، ساری دنیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک روحانی استاد بھی تھے، جسمانی بھی تھے، اور عقلی بھی تھے، اور ہر طرح سے وہ انسان کی جو پہلو کے خدا کی خدمت کر رہے تھے، اور ایک عرصے سے تقریباً 40 50 60 سال سے خدمت کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان سے کام لے رہا تھا اور وہ کام کر رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ عظیمیہ، یہ اس کا فیض نہ تو بند ہوا ہے اور نہ تا قیامت بند ہوگا۔ یہ بابا جی حضور قلندر بابا اولیاء جو ہمارے اس سلسلے کے جو بڑے ہیں،
جنہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہے امام ہے سلسلے کے۔ امام ہے سلسلے کے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کہ آگے وہ کس کی ڈپٹی، کیونکہ ڈپٹی تو انہوں نے لگا دی ہے کسی نہ کسی کی، بابا جی کا پردہ، بابا جی کی بھی ڈپٹی چلتی رہے گی انشاءاللہ، تاکہ ہم چلتی رہے گی، ڈپٹی بابا جی کی چلتی رہنی ہے، ان کے زیر سایہ کسی کی ڈپٹی ہوگی، کسی اور کی ہوگی، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کا جو ٹائم تھا دنیا میں وہ رہ رہے ہیں، اس کے بعد بندے نے جانا ہوتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پردہ کر جاتے ہیں ظاہری طور پہ، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لگ بھگ پھر بھی ایک صدی، ہاں بالکل، تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا، تو یہ 96 97 ان کی ماشاءاللہ ایج مبارک ہے، اس سے زیادہ ہے، 98 ہے، 98 آ جائے تو صدی ہوگی نا، تو اس میں ان کی تقریباً عمر کا سارا ہی حصہ خدمت میں چلا گیا ہے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا جوانی میں بھی ان کی کافی ساری بابا جی حضور قلندر بابا علی سرکار کی تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا سارا عمر ہی ان کی اس راہ پر چلی گئی، اور اب بھی ان کی اور یہ خدمت بے لوث تھی، بے لوث تھی، اور اب بھی انشاءاللہ وہ اس کو قائم دائم رکھے ہوئے اور چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے، پیچھے وہی ہوں گے، آگے کچھ لوگ اور آ جائیں گے، پتہ نہیں ان میں سے کون آئے گا یہ نہیں پتہ، یہ تو حضور قلندر بابا علی سرکار یا بابا جی عظیمی صاحب جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جانے سے بہت زیادہ نقصان ہوا، ہمیں عظیمیوں کو تو ہوا، لیکن جو ویسے مخلوق خدا ہے پوری دنیا میں ان کو بہت ہوا، جو ان سے فیض یاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان، جو بھی ان سے فیض یاب ہے اس کو اس کا ادراک ہے کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ میری ملاقات ان سے بس سرسری سے ہوئی ہے، کانے میں ہوئی تھی آج سے 20 سال پہلے، تو ملاقات ویسے نہیں ہوئی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن دیدار نہیں ہوا، میری تو کافی ملاقات رہی، میں نے تو ساتھ کھانا بھی کھایا، اور بہت سی محبت بھری، شفقت بھری ان کی مجھ پر نایات بھی رہی، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ حالات جو بن گیا ہے ظاہری طور پہ اس کو وہ پر ہوتا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک فیض جب انسان وہ جو ان کے ارشادات ہیں ان پر عمل کرے گا تو وہ خلا اس کا اندرونی طور پہ پورا ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ ملتا جائے گا جو وہ چاہتے ہیں، جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ کوشش کریں کہ ایک عظیمی اور بنے، تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ اس مشن کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کریں، تو انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت ہے، جی بالکل قیامت ہے، بالکل ایسے ہی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ شاید قلندر کے مقام پہ ہیں، یہ ہمارا خیال ہے، کیونکہ میں نے ان سالوں میں بہت سارے دکھی لوگوں کے لاعلاج امراض اور ان کے مسئلے مسائل کے متعلق بابا جی سے رابطہ کیا، تو ان کے مسئلے بس حل ہو گئے، فوراً ہو گئے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بابا جی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب شاید قلندر کے مقام پہ ہوں، تو اب اجازت دیں شیخ مظفر کو اور شیخ صغیر کو اور فیضان علی کو، السلام علیکم۔